حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں ہے جو پچھاڑ دے، اصل طاقتور یعنی پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور دو آدمی ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو گیا اور اس کی رگیں پھول گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے۔ اگر یہ شخص یہ کہہ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو اس کا جوش و غضب ختم ہو جائے گا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر۔ بخاری و مسلم۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصے کو پی جائے جبکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر بھی ہو، اللہ تعالی قیامت والے دن اسے تمام مخلوقات کے ساتھ بلائے گا اور اسے کہے گا کہ وہ جس حور عین کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ ابو داؤد، ترمذی اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، غضبناک نہ ہوا کرو۔ اس نے کئی مرتبہ اپنی درخواست دہرائی۔ آپ نے ہر مرتبہ اسے یہی وصیت کی، غصہ مت کیا کرو۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورت پر اس کی جان، اولاد اور مال میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، جن سے ان کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے مومن ویسے ہی اجتناب کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ کو ملتے ہیں یعنی ان کو موت آتی ہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا اور کہا اس کی سند حسن صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عینہ بن حصن آئے اور اپنے بھتیجے حر بن قیس کے پاس ٹھہرے۔ یہ حر ان لوگوں میں سے تھے جن کو عمر رضی اللہ عنہ کا جبکہ وہ خلیفہ تھے قرب خاص حاصل تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہمنشین اور مشیر قرہ یعنی اہل علم ہوتے تھے، چاہے وہ ادھیڑ عمر کے ہوں یا جوان۔ پس وائنا نے اپنے برادر زاد یعنی بھتیجے سے کہا، اے بھتیجے، تجھے اس خلیفہ کے ہاں خاص مرتبہ حاصل ہے، پس میرے لیے بھی اس سے ملاقات کی اجازت طلب کر۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اجازت مرحمت فرما دی۔ چنانچہ وائنا اندر آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، اے ابن خطاب، اللہ کی قسم، تو ہمیں زیادہ عطیہ دیتا ہے اور نہ ہمارے بارے میں عدل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ غضبناک ہو گئے، حتیٰ کہ انہوں نے اسے مارنے کا ارادہ کیا۔ حر بن قیس نے ان سے کہا، امیر المؤمنین، اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر سے کہا ہے کہ عفو درگزر اختیار کریں، نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے اعراض کریں، اور یہ میرا چچا بھی جاہلوں میں سے ہے۔ اللہ کی قسم، جس وقت حر نے
اس آیت کی تلاوت کی۔ عمر رضی اللہ عنہ اسے سن کر ذرا آگے نہ بڑھے، اور عمر رضی اللہ عنہ اللہ کی کتاب کے پاس یعنی اس کا حکم سن کر ٹھہر جانے والے تھے، یعنی اس پر عمل کرتے تھے اور اس سے تجاوز نہ کرتے تھے۔ بخاری۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ناروا ترجیح دینے کا عمل ہوگا اور ایسے کام ہوں گے جنہیں تم برا سمجھو گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ان حالات میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، یعنی ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ تم وہ حق ادا کرو جو تمہارے ذمے ہوں، اور جو تمہارے حق دوسروں کے ذمے ہوں ان کا سوال اللہ سے کرو۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو یحییٰ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے عامل کیوں نہیں بناتے، یعنی کسی سرکاری کام پر مقرر نہیں فرماتے جس طرح فلاں شخص کو آپ نے عامل بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میرے بعد اس صورتحال سے دوچار ہوگے کہ دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، پس تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھے قیامت والے دن حوض پر ملو۔ بخاری و مسلم۔ ابو ابراہیم حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض ان ایام میں جن میں آپ کا مقابلہ دشمن سے ہوا انتظار فرمایا، یعنی لڑائی کو مؤخر فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج ڈھل گیا تو آپ لوگوں میں کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ لوگو، دشمن سے ملاقات یعنی لڑائی کی آرزو مت کرو، اور اللہ تعالی سے عافیت یعنی سلامتی مانگو، لیکن جب ایسا موقع آ جائے کہ تمہاری دشمن سے مڈ بھیڑ ہو جائے تو ثابت قدمی سے لڑو، اور یہ بات جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے کتاب کے یعنی قرآن مجید اور دیگر کتب کے اتارنے والے، بادلوں کو چلانے والے، دشمن کے لشکروں کو شکست دینے والے، ان کو شکست فاش سے دوچار فرما اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ بخاری و مسلم۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔